اور نہ فجر پڑھ لیا، نہ ظہر پڑھ لیا، نہ عصر پڑھ لیا، نہ مغرب پڑھ لیا، نہ عشاء پڑھ لیا، اور سو بھی نہیں رہا حضرت، جاگ بھی رات کے 12-1 بجے تک رہا ہے اور نماز بھی پڑھ نہیں رہا۔ کتنے نوجوان تو ہم نے ابھی دیکھا جلسہ سننے آئے تھے اور روڈ پہ کھڑے ہو کے فون پہ لگے پڑے، 10-15 منٹ ہو گئے، فون ہی نہیں ہٹ رہا۔ کسی کو دیکھو تو کوئی یوٹیوب پہ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، آئے جلسہ سننے ہیں، نبی کی بات سننے ہیں، اور دنیاوی باتوں میں لگا پڑا۔ موبائل چلاؤ مگر جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک۔ اس موبائل نے اکثر نوجوانوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ جی جی بے شک حق بات ہے۔ 15 سال سے لے کے 25 سال تک کے نوجوانوں کے بعض کے چہرے دیکھو ہاشم بھائی ایسے ہو رہے ہیں جیسے پلپلا ٹماٹر ہو جا، آنکھوں کے نیچے گھیرے، آنکھیں گڈھے میں چلی گئی، جوانی آنے سے پہلے ہی بوڑھا ہوا پھر رہا۔ عبداللہ پٹھان صاحب آئے تھے ان کے دواخانے پہ، دیکھ لیے صبح کو جا کے نوجوانوں کی لائن لگی پڑی ہے، جی بے شک۔ کسی کی کڈنی میں انفیکشن، کسی کی لیور میں انفیکشن، کسی کے ہاتھوں میں انفیکشن۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں مولانا محفوظ صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی یا کسی بھی طرح سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے اور یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی تعلیم ہوتی ہے، تو اللہ پاک خود سب انتظام فرما دے گا انشاءاللہ۔ بس آپ محنت سے، لگن سے اسی طرح اپنی قوم، اپنے مذہب کا خیال کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو اس کی دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً آپ بیٹھے ہیں تو سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مکمل سن کر جائیں گے۔ سوتے تو ہم روز رہتے ہی ہیں، کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ دین اور مذہب کی بات سننے کے لیے ملتی ہے۔ یہ بچیاں، یہ بچے تو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے، آپ کی عمر ہو گئی، اگر آپ مدرسے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے تو کمائے گا کون؟ اور جب آپ کما نہیں پائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ تو آپ کے لیے جو مدرسہ ہے وہ یہ جلسے ہی ہیں، جہاں سے آپ کو دین اور مذہب کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ تو ان جلسوں میں آیا کریں، علماء کو سنا کریں، اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سنتے ہیں مگر سن کر جتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ میری اپنی پرسنل سوچ ہے، پرسنل رائے ہے، اتنا ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ عمل کے میدان میں ہم کمزور ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں کہ رات کے اس وقت میں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ تقریر سننا کمال ہے، مگر الحمدللہ آپ کی یہ حشاش بشاش طبیعتیں دیکھنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کے گھروں میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء تشریف فرمائے، ہمارے مولانا ہاشم القادری صاحب بھی تشریف فرمائے، ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ان سب کو عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ ان میں کا ہر عالم، ہر مقرر، ہر شاعر ایسا ہے کہ جس اسٹیج پر چلا جاتا کامیابی کا ضامن ہوتا، لیکن یہ ان سب کی ذرہ نوازی کہ انہوں نے مجھ ناچیز حقیر فقیر کو موقع دیا، لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سنیں گے آپ انشاءاللہ؟ ہاں تو مچل کر بولیں سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ لا معبود الا اللہ ولا مشہود الا اللہ ولا موجود الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا مماثل لہ ولا مشابہ لہ ولا مقابل لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، قاطع بدعت، رہبر شریعت اور سنیں علم کی ہے چٹان، بزم سنیت کی ہے پہچان، قوم سے ہے پٹھان، نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، برادران ملت اسلامیہ آج کے اس پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اذانیں بند کرا دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مسجدوں سے مائک اتروا دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم مسلمانوں کے سر کاٹ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم مسلمانوں کو لائن لگا کر ان پر گولیاں برسا دیں گے۔ آج طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لوگ اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے آمادہ ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی بھی طرح سے ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ارے مسلمان اس قوم کا نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی ہے۔ انشاءاللہ ہم جب تک رہیں گے شان سے رہیں گے، اور جس دن مریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب کے نام لیوا ہو کر مریں گے۔
اور دنیا والوں کو کہہ دو، اے دنیا والوں، وہ کوئی اور ہوگا جو آپ کی ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرے گا۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جو صرف اور صرف وحدہ لا شریک سے ڈرتی ہے، خالق کائنات سے ڈرتی ہے، مالک کائنات سے ڈرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا امام تو صدیوں پہلے کہہ گیا، ان دنیا والوں کو چیلنج کر گیا۔ میرے امام نے کہا تھا، وہ کیا دبے، وہ کیا دبے، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم غوث کے ماننے والے ہیں، خواجہ کے ماننے والے ہیں، صابر پاک کلیری کے ماننے والے ہیں، المختصر ہم اللہ کے محبوبین، مقبولین، صالحین بندوں کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے شان سے جیئیں گے، اور جب مریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بابا سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں۔ سبحان اللہ، لیکن رضا نے خصم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب ظالم مسلمانوں کو پکڑتے تھے، کسی مسلمان کا سر کاٹ دیا، کسی مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی مسلمان کو چوراہے پر کھڑا کیا، ہاتھیوں سے باندھا گیا، بیچ میں سے چیر دیا گیا، مگر تاریخ شاہد ہے، آج بھی اتہاس گواہی دے رہا ہے، مسلمانوں کے سر کٹے، ہاتھ کٹے، دھڑ کٹے، جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، مگر مسلمانوں نے نہ قرآن چھوڑا، نہ اللہ کے محبوب کے دامن کو چھوڑا، نہ اسلام کو چھوڑا۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں گے، سر کٹا دیں گے، مگر قرآن اور پیغمبر اعظم کے دامن کو نہیں۔ بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بول میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے ہو یار، میری بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ اچھا تو تھوڑا دھیرے بولیے سبحان اللہ۔ کبھی پنڈال سے باہر آپ کی آواز چلی گئی تو کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے نا۔ آپ لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا، تبھی تو ایسے ایسے لوگ بول رہے ہیں جو 3 مہینے تک نہاتے نہیں ہیں یار، جی حضرت جی، اور جنہیں بولنا چاہیے وہ بول نہیں رہے۔ بولنا مت یار، کبھی کچھ ہو جا بے وجہ کی ٹینشن میں۔ قرآن کہتا ہے حق بات بولو، سچ بات بولو، اچھی بات بولو، علل اعلان بولو۔ کبھی حکمت عملی سے بھی کام لینا پڑتا ہے، مگر جب جب ظلم نے، کفر نے، بربریت نے سر اٹھایا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ المختصر اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ کائنات کے سارے نظام کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں تو معرفت الہی اور اس کی جو قدرت کی حکمت ہے وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ جب جب ظالموں نے ظلم کیا، جب ظالموں نے بے قصور بندوں کو ستایا، بے وجہ میں اللہ کے بندوں کو دبایا، تو تاریخ شاہد ہے اللہ نے اپنے کسی نہ کسی مخصوص بندے کو بھیج دیا۔ شاید آپ سمجھ نہیں پائے ہوں گے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ فرعون لاکھوں کی تعداد میں لشکر، قطار در قطار مال، اللہ نے دولت دی، شہرت دی، عزت دی، مال دیا، حکومت دی، سلطنت دی، تو لوگوں پر ظلم کرنے لگا، لاکھوں لوگوں کو اس نے شہید کر دیا، اور اس کا ظلم، اس کی بربریت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جب ظلم کیا، بربریت کی،
اور یہاں تک کہ اپنی زبان حال سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ کہتا تھا چھوٹے چھوٹے خدا بہت ہوں گے مگر میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور حکم فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور انہیں ہدایت فرماؤ، اور رب فرماتا فرعون کے پاس بھی جانا، اسے بھی سمجھانا، اور اللہ فرماتا نرمی کے ساتھ سمجھانا تاکہ وہ گناہ سے توبہ کرے، ظلم سے توبہ کرے، بربریت سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے اور ایک رب پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اولاً کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر میرا نائب کر دے تاکہ مجھے قوت محسوس ہو اور میں بے خوف ہو کر تیرے دین کی تبلیغ کر سکوں۔ رب نے دعا قبول فرمائی، فرمایا موسیٰ جا، ہم نے تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کر دیا۔ اب موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم دونوں فرعون کے پاس پہنچے اور کہا اے فرعون سن، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے۔ فرعون گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا، اکڑ میں تھا، کہنے لگا آپ کون ہو؟ کہا میں خدا کا نبی ہوں۔ فرعون گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا، انا میں تھا، بولا خدا تو میں ہوں، میں نے تو تمہیں نبوت نہیں دی، میں نے تو تمہیں نبی نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میرا رب وہ ہے جو تمام کائنات کو پالتا ہے، میرا خالق وہ ہے جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی، میرا مالک وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہا اچھا نبی ہو، رسول ہو، خدا نے بھیجا ہے تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی دلیل دو، کوئی برہان پیش کرو۔ قرآن کہتا ہے اولاً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ دکھایا، فرعون نے جو تھا چال چل دی، مکر کیا، کہنے لگا یہ تو جادو ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اور دلیل ہو تو دکھائیے، کوئی اور آپ کے پاس معجزہ اور نشانی ہو تو دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ میرے ساتھ چال بازی کر رہا ہے، مجھ سے چالاکی کر رہا ہے، ہوشیاری کر رہا ہے۔ فرعون زیادہ ہوشیار بن رہا تھا، سوچ رہا تھا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، فوج ہے، طاقت ہے، پاور ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کو دبا دوں گا۔ میں نے عالم تصور میں فرعون سے کہا ظالم، تیرے پاس دولت ہوگی، تیرے پاس طاقت ہوگی، تیرے پاس پاور ہوگی، تیرے پاس مال اور دولت ہوگا، تیرے پاس ہیرے چاندی جواہرات ہوں گے، مگر تو بھول گیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے انہیں معجزات دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہی ہوا، فرعون گھمنڈ میں تھا، اکڑ میں تھا، بولا یہ تو جادو ہے، میں نہیں مانتا، اور کوئی نشانی دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، آپ نے اپنے ڈنڈا کو زمین پر پھینک دیا، جیسے ہی ڈنڈا زمین پر ڈالا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، فرعون کے تخت پر چڑھا، کرسی کے قریب آیا اور فرعون کی داڑھی پر اپنے زبان کو لپ لپانے لگا۔ جب فرعون نے اس اژدہے کو دیکھا، سانپ کو دیکھا، ایک سیکنڈ میں پسینے چھوٹ گئے، ساری ہیکڑی نکل گئی۔ اسے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک سیکنڈ میں، توجہ میری طرف رکھ کے میں آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ اللہ، فرعون جب اژدہے کو دیکھتا گھبرا جاتا ہے، پسینے چھوٹ گئے، کہتا موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ توجہ رکھیں اور توجہ سے سنیں۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، پاور تھی، اس کے پاس مال تھا، حکومت تھی، سلطنت تھی، لیکن جب ایک اللہ کے سچے بندے سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک سیکنڈ میں فرعون کو اس کی اوقات یاد دلا دی اور لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں دیکھ لو، اگر فرعون خدا ہوتا تو سانپ سے ڈرتا نہیں، اژدہے سے ڈرتا نہیں۔ لوگ سمجھ گئے فرعون جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جس کو اللہ نے علم و بصیرت دی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جس کے پاس علم و بصیرت نہیں تھی وہ گمراہ کے گمراہ رہ گئے۔ جی بے شک بے شک۔ اب یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
दौलत से मत डरो, सल्तनत से मत डरो, पावर से मत डरो। अगर किसी के पास दौलत है उसे उसकी दौलत मुबारक, अगर किसी के पास पावर है तो उसे उसकी पावर मुबारक, अगर किसी के पास और भी दुनियावी साजो सामान है तो उसे उसके साजो सामान मुबारक। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास दौलत नहीं है तो हम परेशान नहीं है, अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हम परेशान नहीं है, इसलिए कि तुम्हें दौलत मुबारक हो और हमें नबी की मोहब्बत मुबारक हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जानते हैं कि नबी की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। जी जी बेशक। अच्छा, सब नबी से मोहब्बत करते हैं? जी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? जो नबी से मोहब्बत करता है वही हाथ उठाकर। जल्दी बहुत है यार, बड़ी जल्दी नीचे। अगर कोई नेता नारा लगवा ले तो विधायक जी आ जाए तो फटा फिर रहा, दूर से ही नारा लगाता हुआ आगा, वीडियो में आ जाऊं मैं, नेताजी देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे। खुश कि फला साहब थे, नारे लगा रहे थे मेरे, नेताजी खुश हो गए, और फिर वीडियो पूरे गांव में दिखाता फिरेगा, विधायक जी मेरे आदमी हैं, एमपी साहब मेरे आदमी हैं, मंत्री साहब मेरे आदमी हैं। मेरे भाई, अगर किसी नेता के नारे लगाओगे तो नेता खुश होगा, और इस महफिल में बैठकर अगर पैगंबर आजम के नाम पर हाथ उठाओगे और पैगंबर आजम खुश हो गए तो दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब व कामरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। नीचे रखो, नीचे रखो। सबको नबी से मोहब्बत। अच्छा, मैं आपसे नबी के नाम पे कुछ मांगू, दे दोगे? सोच रहे होगे कभी सैयद साहब भी चंदा करने बैठ गए क्या? मैं आपसे दौलत नहीं मांगूंगा, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में अमीर बना दे, मालदार बना दे। आमीन। मगर मैं आपसे नबी का वास्ता देकर इतना अर्ज जरूर रहूंगा कि अगर आपको नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना, इंशाअल्लाह। मेरी बात मानेंगे? एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत है, और ना फजर पढ़ लिया, ना जोहर पढ़ लिया, ना असर पढ़ लिया, ना मगरिब पढ़ लिया, ना ईशा पढ़ लिया, और सो भी नहीं रहा हजरत, जाग भी रात के 12-1 बजे तक रहा है और नमाज भी पढ़ नहीं रहा। कितने नौजवान तो हमने अभी देखा जलसा सुनने आए थे और रोड पे खड़े होकर फोन पे लगे पड़े, 10-10, 15-15 मिनट हो गए, फोन ही नहीं हट रहा। किसी को देखो तो कोई यूट्यूब पे न जाने क्या क्या देख रहे हैं। आए जलसा सुनने हैं, नबी की बात सुनने, और दुनियावी बातों में लगा पड़ा। मोबाइल चलाओ, मगर जहां तक शरीयत ने इजाजत दी है वहां तक। इस मोबाइल ने अक्सर नौजवानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। जी जी बेशक, हक बात है। 15 साल से लेके 25 साल तक के नौजवानों के बाज के चेहरे देखो हाशिम भाई, ऐसे हो रहे हैं जैसे पिलपिला टमाटर हो जा, आंखों के नीचे घेरे, आंखें गड्ढे में चली गई, जवानी आने से पहले ही बूढ़ा हुआ फिर रहा। अब्दुल्ला पठान साहब आए थे, उनके दवाखाने पे देख लियो, सुबह को जाकर नौजवानों की लाइन लगी पड़ी है। जी बेशक। किसी की किडनी में इन्फेक्शन, किसी की लीवर में इन्फेक्शन, किसी के हाथों में इन्फेक्शन, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां। पूरी पूरी रात सोता नहीं जब तक फोन में एमबी रहती है, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, कभी गूगल पे सर्च मार मार कर अश्लील वीडियो। मेरा भाई, अश्लील वीडियो देखेगा जवानी तबाह हो जाएगी, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रात को जाग जाग कर बात करेगा, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर जागना ही है तो मेरा पैगाम सुन, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस जलसे से मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं और ये नसीहत करके जा रहा हूं। आप 12 बजे से पहले सोते नहीं है। अगर आप रात को जागना चाहते हैं तो फोन पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे नहीं, किसी भी दुनियावी वेबसाइट पे नहीं। अगर आपको रात जाग कर गुजारनी है तो मस्जिद में आ जा, ईशा की नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहर जा। कुरान पढ़ना जानता है, कुरान की तिलावत कर। कुरान पढ़ना नहीं जानता तो नबी पे दुरूद पाक पढ़, कलमा पाक का विर्द कर, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने बुलंद कर। पूछो इन उलमा से, रात गुजर रही होगी, एक वक्त ऐसा आएगा रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तमाम
بستی والے سو رہے ہیں، تمام گاؤں والے سو رہے ہیں، تمام شہر والے سو رہے ہیں، مگر مولا رات کی اس تاریکی میں، رات کے اس وقت میں تیرا ایک بندہ مسجد میں آ کر جاگ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تیرا نام لے کر تجھے پکارتا ہے، کبھی رحمان کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی کریم کہتا ہے۔ مولا تیرا یہ بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، میرا وجدان بولتا ہے اگر رب کو تیری عادت پسند آ گئی تو رب فرمائے گا اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے اور اس کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ واہ، سبحان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آخری جملے عرض کروں اور آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں، جتنا آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں گھر میں آپ کے رحمت ہو، برکت ہو، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت یہ کماتے بہت ہیں مگر برکت نہیں ہوتی، حضرت گھر سے بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو میرے بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں بیماری اور پریشانی آپ کا پیچھا چھوڑ دے تو میری اس نصیحت پہ عمل کرو، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرو، کم سے کم 313 مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت ملے نہ بھی ملے تو نکالو، گھر میں بیٹھو 5 منٹ اللہ 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 کا وٹ کرو، 5 منٹ شام کو کرو، پھر دیکھنا تمام بیماریاں پریشانیاں صرف آپ کے گھر سے نہیں آپ کے محلے اور بستی سے غائب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے افعال کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو، نمازوں کی پابندی، احکام قرآن پہ عمل، اور انشاءاللہ پیغمبر اعظم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ دنیا تمہاری ہوگی، آخرت تمہاری ہوگی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں اور شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جس سے وہ ہمیں پہچانے اور ہمیں مانے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، بنے دو جہاں، تمہارے لیے، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔